اب پچھلے لیکچر میں ایک بہت ہی امپارٹنٹ نقطہ تھا، بہت ہی امپارٹنٹ، پرابیبلی وہ جو میں نے آیت پچھلی دفعہ یہ پڑھی تھی اور ترجمہ کیا تھا، اس پہ اگر آپ چلے جائیں، یہ والی، اب اس سے پہلے اقبال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بھی اپنے وجود پہ شہادت مانگی ہے، گواہی مانگی ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ کل میں اپنے نانا مرحوم کا خطبہ سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ دنیا نہیں تھی تو خدا کہاں تھا۔ آج میں زوروسٹرین بات نہیں کروں گا، زروان کی بات نہیں کروں گا، وہ بعد میں کروں گا۔ تو نانا نے حدیث سے کہا کہ جب یہ دنیا نہیں بنی تھی تو خدا کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ خدا امعاء میں تھا۔ اب امعاء کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے بادل۔ بادل نہیں ہے ایگزیکٹ، ایک کائنڈ آف مسٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بزرگوں نے کہا کہ یہ لفظ میں اس لیے یوز کر سکتا ہوں کہ ہماری جو عقل ہے نا وہ اس تک پہنچ نہیں سکتی کہ وہ کیفیت کیا تھی۔ ہمیں جو قریب ترین چیز نظر آتی ہے وہ بادل آتی ہے، اینڈ گاڈ واز دیئر، اور اس بادل کے بعد پھر کائنات بنی۔ تو میرا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ بڑا، اس دن آیا ہوا تھا، کہتے ہیں میرا ذکر نہ کیا کرنے زیادہ، بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بڑا اس نے قرآن کا مطالعہ کیا۔ تو کہتے ہیں ان بزرگوں کو یہ کس نے بتایا کہ جو انہوں نے بات کر دی ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ تو ہم نے فزکس میں پڑھا ہے کہ جب بگ بینگ ہوا تو اس کے بعد دنیا جو تھی وہ ایک میٹلز کا اور ایلیمنٹس کا ایک بادل تھا، جس کے بعد میں ستاروں کی اور مختلف اجرام فلکی کی شکل اختیار کی۔ کہتے ہیں یہ تو آپ کے نانا بہت بڑی سائنس کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ اپنا تو نہیں کہہ رہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں تجویز، لیکن یہ ایگزیکٹ وہ کیفیت ہے کہ خدا کدھر تھا۔ پھر انہوں نے وہ سارے مراحل کہ خدا نے کس طرح زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، زندگی کو اللہ تعالیٰ وجود میں لائے۔ اب زندگی کو وجود میں لانے سے پہلے صوفیاء کے ہاں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے یہ دنیا پیدا کی۔ یہ صوفیاء کہتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود پہ گواہی چاہتا تھا، اور اس گواہی کی وجہ سے یہ دنیا پیدا ہوئی۔ اور انسانوں کی روحوں کو پیدا کرنے کے بعد خدا نے ان سے گواہی مانگی کہ میں کون ہوں۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو شہادت ہے نا، گواہی، سب کچھ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کسی نے مسلمان بھی ہونا ہے تو اس کو بھی کلمہ شہادت پڑھنا پڑے گا، گواہی دینی پڑے گی، اور شہادہ کے بغیر مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد، یہ ہے شہادہ۔ اور شہادہ جو ہے دیکھیے ہمارے لیے مسلمان ہونے کا اعلان کرنا، ڈکلیئر کرنا، ہمیں پوری طرح ایک چیز کہ اللہ نے بھی یہ گواہی شہادت مانگی ہے روحوں سے۔ اب جب روحوں سے شہادت مانگی ہے تو شہادت کیا ہے؟ آئی تھنک جو میں ابھی آپ کو اشعار پڑھ کے سنانے لگا ہوں، میرے خیال میں پرابیبلی دے آر دا موسٹ بیوٹیفل ورسز آف اقبال۔ اس سے خوبصورت اشعار ہو سکتا ہے آگے آئے، لیکن ان کو ذرا آپ نے غور سے سننا ہے کہ حضرت نے کیا کہہ دیا ہے جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ بن گیا ہے۔ کہتے ہیں زندہ ہی یا مردہ ہی یا جان بے لب، از سے شاہد کھن شہادت را طلب، تو زندہ ہے یا مردہ ہے، یا تیری جان ہونٹوں پہ آئی یا مرنے والا ہے، تین گواہوں سے شہادت مانگو۔ از سے شاہد کن شہادت را طلب،
آپ طلب کریں شہادت 3 گواہوں سے. یہ اقبال نے آپ کے لیے پابندی لگا دی کہ آپ جس بھی حالت میں ہیں، زندہ ہیں، مر رہے ہیں، مر چکے ہیں، مردہ ہیں، کسی بھی حالت میں لائف کے irrespective آف دا لائف 3 گواہ آپ کو چاہیے. اور 3 گواہ کیا ہے؟ شاہد اول، شعور خیشتن، خیش را دیدن بے نور خیشتن. پہلا جو گواہ ہے جو شہادت دیتا ہے وہ آپ کا اپنا شعور ہے، سیلف کانشینس. یہ میں کانشینس کا لفظ بولنے لگا تھا اس کے لیے. سیلف کانشینس، آپ کا اپنا شعور جو ہے اس سے گواہی مانگو. شاہد اول، شعور خیشتن، اور خیش را دیدن بے نور خیشتن، اپنے آپ کو دیکھیں اپنے نور سے. اپنا چراغ جلائیں. چراغ خیش برافروختم کہ دست کلیم درین زمانے نہن بزیر آستین کردند. یہ بھی اقبال نے کہا ہے، چراغ خیش برافروختم، میں نے اپنا چراغ جلا لیا ہے کہ دست کلیم، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو نہن بزیر انہوں نے آستین کے نیچے چھپا دیا ہے. آج کے دور میں موسیٰ کا جو ید بیضا ہے وہ اس دور کی نئی ترقی والوں نے اپنے آستین میں چھپا لیا ہے. یہودیوں نے چھپا لیا ہے، کسی نے چھپا لیا ہے. تو کیا ہوا ہے پھر؟ چراغ خیش برافروختم کے دست کلیم درین زمانے نہن بزیر آستین کردند، کیونکہ اس زمانے میں انہوں نے اس کو آستین کے نیچے چھپا دیا. اور یہ وہ غزل عام غزل نہیں ہے، یہ ان کی قبر کی چھت پہ لکھی ہوئی ہے. اقبال کی اس غزل کا یہ شعر ہے، یعنی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ. اب وہ کہتے ہیں جب آپ اپنا چراغ جلا لیں اپنی ہستی کا، اپنی لائٹ، تو اپنے آپ کو اپنی لائٹ میں دیکھیں. مطلب کیا ہے کہ آپ نے سیلف آڈٹ کرنا ہے. ایک تو اپنے آپ کو اتنا منور کر لیں. ہم نے بزرگوں سے سنا بڑی خوبصورت بات جو میں نے کل سنی کہ انسان کہ جو میں نے کہا تھا سب سے اہم جو چیز ہے انسان کے لیے وہ خدا کی زیارت ہے. یہی ہے نا مقصد انسان کا، یہی ہے نا. کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، سب واعظوں کی باقی رنگی بیانیاں ہیں. یہ حالی نے کہا. تو میں نے بزرگوں سے سنا کہ تجلی جو ہے نا، تجلی اللہ کی، یہ انسان کو زندگی میں ہو سکتی ہے. نماز پڑھے، عبادت کرے، لیکن کہتے ہیں پہلی نماز سے نہیں ہوگی، کئی سال لگیں گے. ہو سکتا ہے آپ اس کیفیت میں آ جائیں، آپ پہ اس کی تجلی ہو جائے، اس کا نور. لیکن اس کا نور تب ہوگا جب آپ میں اس کے نور کی ریسیپشن پیدا ہو جائے گی. آپ کی روح اتنی پاک اور منور ہو جائے کہ آپ میں وہ استعداد پیدا ہو جائے کہ رب کی تجلی کو دیکھ سکیں. اور انہوں نے آگے چل کے ایک اور بات کی بزرگوں نے، جو میں آج بھی مست ہوں. انہوں نے کہا یہ ساری عبادات آپ میں استعداد پیدا کرتی ہیں کہ جنت کی نعمتوں سے آپ بینیفٹ حاصل کر سکیں. اگر آپ کی روح صاف نہیں ہے تو جنت میں ڈال دیں تو وہاں بھی آپ کے لیے دوزخ ہوگی. یو کین ناٹ انجوائے اٹ. اور اگر روح صاف ہے تو دوزخ میں ڈال دیں تو وہاں بھی جنت ہوگی. اور ڈاکٹر اسرار نے ایک بہت بڑی بات کی تھی اگلے دن. میں ان کا خطبہ سن رہا تھا. بہت بڑی بات. کیا انہوں نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اکبر جو ہے نا، اکبر، اس کی جو روح کی بروز ہے نا، ایگزیکٹلی اس طرح کی پرسنالٹی جو پیدا ہو جائے دنیا میں، وہ ہے گاندھی. جیسے جلال الدین اکبر تھا. تو کہتے ہیں اکبر کے مقابلے میں تھے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ. تو اگر کوئی کہے کہ مجدد الافسانی کا بروز کیا ہے تو وہ علامہ اقبال ہے. وہی دو قومی نظریہ، وہی دین کا حیا، وہی بادشاہ سے ٹکر دینا. کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی پہلے وقت الشہود کی بات کی، لیکن فوت ہونے سے پہلے وقت الوجود کی بھی بات کی. اور اقبال کا بھی جہاں تک تعلق ہے، اقبال نے بھی وقت الشہود پہ ان کا ساتھ دیا. لیکن اینڈ کے اوپر جب آ جائے اس کے اوپر
ارمغان حجاز کی کچھ رباعیات پہ تو ایسے لگتا ہے جیسے سب کچھ مرج ہو رہا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ انسان اور خدا ایک ہے، لیکن اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ انسان خدا کی ذات کا پرتو ہے، عکس تو ہے نا، واتو شوت تو یہ ہے، اس میں خوبیاں بھی خدا والی، تو خدا والی خوبیاں تب پیدا ہوں گی پہلے اپنا نور پیدا کرے، پھر دوسروں کے نور سے دیکھے، پھر خدا کے نور سے دیکھے، اور پھر وحی و قیوم ہو جائے۔ امارٹل ہے انسان، وہ مر نہیں سکتا۔ امارٹیلٹی کا حصول جو ہے وہ خود ہی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ پھر فرماتے ہیں برمقام خود رسیدن زندگیست، ذات را بے پردہ دیدن زندگیست۔ برمقام، اپنے مقام تک پہنچ جانے کا نام زندگی ہے۔ واٹ از لائف؟ یو ہیو اٹینڈ یور مقام۔ اور مقام کا معنی کیا ہے؟ یہ آپ سن لیں اسی طرح عربی زبان میں، مقام اور منزل کیا ہے؟ مقام ہوتا ہے قیام کرنے کی جگہ، اسٹیشن، اور منزل ہے ڈیسٹینیشن۔ ٹھیک، یہ آپ بر مقام، اپنے مقام پہ، اپنی ذات کے مقام پہ پہنچنا کا نام زندگی ہے۔ تو آپ اس اسٹیشن پہ پہنچ جائیں جو آپ کا اللہ تعالیٰ نے رتبہ بنایا ہوا ہے۔ یو اٹین یور آل فیکلٹیز، آپ کی ساری جو ہڈن فیکلٹیز ہیں وہ سامنے آ جائیں، اور ذات را بے پردہ دیدن زندگیست۔ اور جب آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے تو آپ اس ذات کو بے پردہ دیکھ لیں گے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا ذات وہی ہے، ہستی، ایگزسٹ، ذات خداوندی ہے نا۔ ذات کو بے پردہ کون دیکھتا ہے؟ اس پہ اقبال نے ایک جگہ ایک مضمون لکھا، شاید رشید الدین صدیقی کو لکھا، ادھر ایک خط تفصیلی علی گڑھ یونیورسٹی۔ انہوں نے خود ہی کی جو سب سے بڑی بات کی وہ یہ کی، ایک شعر ہے، مجھے نہیں پتا کس کا، میں نے بڑی تحقیق کیا، حالانکہ فارسی کے سارے شعر میں پتہ لگ چل جاتا ہے، لیکن اس شعر کا پتہ نہیں چلا۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ ز ہوش رفت بے یک جلوہ صفات تو عین ذات بھی نگری و در تبسمی، کہ موسیٰ جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے ہیں ذات صفات کی ایک تجلی سے، اور آپ اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہیں اور تبسم میں ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خودی اور مقام سب سے بلند ہے، اور وہ اس کے روبرو کھڑے ہیں، اور معراج اسی کا نام ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہیں وہ اس کی ذات کے سامنے ہیں۔ He can confront Almighty Allah, he can talk to him, he can address to him، اور اللہ کے جلووں کے سامنے بھی اپنے آپ کو استوار۔ خوار ہوا کس قدر آدم یزداں صفار، قلب و نظر پہ گراں ایسے جہاں کا ایسے سوال۔ جہاں کا سوال۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بر مقام خود رسیدن زندگی است، وہ جو صفات موجود ہیں اس تک پہنچنے کا نام ہی زندگی ہے، اور ذات راہ بے پردہ دیدن زندگی است، ذات کو بے پردہ دیکھنے کا نام زندگی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں، آگے کیا ہے؟ صفات اور ذات۔ صفات کیا ہیں؟ ایٹریبیوٹس، ایٹریبیوٹس۔ یہ اس میں میں آگے چلوں گا، میں لکھ بھی رہا ہوں ایک کتاب اقبال اور توحید، اس میں بھی میں نے ایٹریبیوٹس کی بات کی۔ آج میں صفات کی بات نہیں کروں گا۔ بات یہ تھی کہ صفات ہیں اللہ کے 99 نیمز۔ اللہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، خالق بھی ہے، قاہر بھی ہے، واحد بھی ہے۔ اس کے سارے نام جو ہیں اللہ کے آپ پڑھتے چلے جائیں، مہیمن بھی ہے، اور اس کے بعد 99 اس کی صفات ہیں۔ اب دو ایسے مسلمانوں کے اندر فلسفیانہ تحریکیں تھیں جنہوں نے کہا کہ صفات کی بات نہ کریں، ایٹریبیوٹس، ذات کی بات کریں۔ معتزلہ نے صفات کا انکار کیا، اور معتزلہ کا یہ خیال تھا کہ اللہ نے دنیا بنائی تو اللہ ریٹائر ہو گیا، دنیا چل رہی۔ ٹھیک، اسماعیلیہ کے ہاں بھی ایک ایسا گروپ آیا، دروز جو ہیں خصوصاً، کہ انہوں نے صفات سے انکار، انہوں نے کہا جو صفات کا اقرار کرتا ہے وہ مشرک ہے، اس نے 99 خدا بنا لی۔ خدا تو ایک ہے، ہستی مطلق، وائی یو آر فریگمنٹ۔ ٹھیک، وہ بھی اس غلطی کا شکار ہو گئے۔ اور جو ہمارے فلسفی تھے
وہ اس بحث میں پڑ گئے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ صفات اس کا حصہ ہے کہ علیحدہ ہے. And they were definitely under the influence of Zoroastrian, جو میں بتاؤں گا یہ کہنے والے لوگ امشاسپند کی طرح. تو انہوں نے کہا، تو اقبال نے کہا یہ وہ فضول بحث ہے جو شیطان ابلیس کے مجلس شورا میں اقبال نے کہا ہے صفات ذات حق سے جدا یہ عین ذات. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات. یہ وہ فضول بحث ہے جس میں ابلیس نے مسلمانوں کو ڈالا ہوا ہے. یہ اس بحث کو چھوڑیں. خدا کی صفات خدا کی ذات کی جھلک ہے. پتہ ہم اس کو کمپریہینڈ تو نہیں کر سکتے نا اللہ کو، ذات کو، لیکن صفات جب ہم کہتے ہیں تو اس کی ساری خوبیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ مرد مومن در نہ سازد با صفات، در ساختن ہوتا ہے ٹو کمپرومائز یا ٹو بی سیٹسفائیڈ ٹو دیٹ لیول. مرد مومن در نہ سازد با صفات، مرد مومن صفات کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہوتا. وہ صفات اس کو دکھائے، اس کو کیا چاہیے؟ مصطفیٰ راضی نشد اللہ بذات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف ذات کے علاوہ راضی نہیں ہوئے. ہی ہیز ٹو گو ٹو معراج، اور اللہ کے سامنے آ کے انہوں نے کہا یہ جو صفات کی جھلکی ہیں یہ نہیں مجھے چاہیے، میں تیرے سامنے کھڑا ہو کے میں تیرے سے بات کرنا چاہوں. مصطفیٰ راضی کا معنی پرشین میں سیٹسفائیڈ. یہ لکھ لیں، اردو والا راضی نہیں ہے اللہ راضی ہو سی، وہ نہیں ہے. راضی کا معنی سیٹسفائیڈ. مصطفیٰ راضی نشد اللہ بذات. اللہ کا معنی ہوتا ہے ایکسیپٹ، ماسوائے. اللہ بڑا ضروری ہے فارسی میں اور ہے عربی کا لفظ، لیکن پرشین میں استعمال ہوا ہے. اور میں کبھی کبھی وہ لطیفہ سناتا ہوتا ہوں کہ اکبر اعظم جا رہا تھا تو آگے سے 2 ہندو بیٹھے ہوئے تھے، میاں بیوی. بال اس عورت نے بکھیرے ہوئے، کپڑے اس نے جو تھے اس کے بڑے برے حالت میں. ہندو اس نے بادشاہ کو دیکھا، سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے بادشاہ نے کہا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی آپ بہت بڑے شہنشاہ ہیں، مہابلی ہیں ہندوستان کی سرزمین میں، مجھے آپ 2 بیگھے زمین جہاں میں چاہوں مجھے دے دیں. اس نے کہا بڑا اسٹوپڈ آدمی ہے، بادشاہ سے مانگا بھی کیا 2 بیگھے. اس نے کہا لکھ دو. چٹ دے دی. وہ چٹ لے کے آیا. انہوں نے کہا کہ جاؤ چٹ لے جاؤ، بادشاہ کی مہر لگی ہوئی ہے، آگرہ جاؤ، وہاں بیٹھا ہوا ہے ٹوڈر مل، وہ لینڈ کا آپ کو کر دے گا الاٹ. تو ٹوڈر مل کے پاس گیا تو ٹوڈر مل نے کہا کہ فارسی میں لکھا کہ اس غریب آدمی کو جہاں چاہے ہندوستان کی سرزمین میں 2 بیگھے زمین عنایت کر دی جائے، اللہ کشتزار ہوئے زعفران کشمیر، ماسوائے کشمیر کے زعفران کے کھیتوں کے. وہ رونے لگ پڑا، کہتا ہے میں نے سارا ڈرامہ ہی اس کے لیے کیا تھا، کشمیر کے زعفران کہتے اور تم نے اللہ لگا دیا، اس اللہ کو اتارنا. اس نے کہا اللہ لان واسطے تو میں رکھیا ہے، اینے پیسے دے رہے ہیں ہندو کو کہ اللہ لا. ٹھیک، تو اللہ از دیٹ امپورٹنٹ. مصطفیٰ راضی نشد اللہ بذات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was never satisfied. ماسوائے ذات کے. اور چیز معراج آرزوئے شاہدی امتحانی روبروئے شاہدی. معراج کیا ہے؟ چیز معراج. آرزوئے شاہدی، شاہد کہتے ہیں محبوب کو. اپنے محبوب کی آرزو کرنا ہی کا نام معراج ہے. ٹھیک ہے نا، محبوب کی آرزو میں. یہ میں نے جیسے آپ کو کہا کراسنگ آف دیس بیریئرس آف ٹائم اینڈ اسپیس، اور امتحانی روبرو یہ شاہدی، اور محبوب کے سامنے کھڑے ہو کے پھر اپنا امتحان لینا. امتحان دینا یا لینا یہ انگریزی میں ہوتا ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹو گیٹ دی ایگزام، ٹو گیو دی ایگزام. تو کہتے ہیں اس خدا کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کا امتحان لینا کا نام معراج ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اور کہتے ہیں شاہد عادل کے بھی تصدیق ہو، زندگی مارا چو گل را رنگ بو. شاہد عادل کے بھی تصدیق ہو، وہ عادل گواہ خدا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟
اقبال نے کہا نا تیسرا گواہ تو خدا ہے نا، شاہد ثالث شعور ذات حق، وہ انصاف کرنے والا کون ہے؟ یہ معتزلہ نے بھی کہا تھا نا، انہیں اپنے آپ کو کہا تھا اہل التوحید والعدل، وہ کہتے تھے گناہ معافی نہیں ہو سکتے، یہی کہا تھا نا معتزلہ، کہتے تھے اللہ کا عدل کدھر گیا اگر چھوڑ دینا اس نے، جو کرے گا بھرے گا۔ ستارے غائب ہو جاتے ہیں سورج کے سامنے کیونکہ سورج کی چمک بڑی ہے، تو اقبال کہتے ہیں اپنے سٹار کو اتنا اس میں گلیئر پیدا کر لو، اتنی چمک پیدا کر لو، سورج بھی سامنے ہو تو پھر بھی آپ کا نور جو ہے وہ اس کے سامنے موجود رہے۔ اور آگے اقبال نے ایک اور ڈیمانڈ کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو پرانا جسم ہے نا، پیکر فرسودہ، فرسودہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو چکا، سٹن دیکھا، فرسودہ روایت، فرسودہ جسے کہتے ہیں نا ایکسپائرڈ، پیکر فرسودہ، یہ تمہارا جسم جو ہے یہ فرسودہ ہو چکا ہے، راہ دیگر تراش، اس کو ایک بار پھر تراش کے دوبارہ اس کو بنا، اپنی ہستی کو اور اپنے جسم کو ایک دفعہ پھر تراش۔ یہ رومی نے کہا ہے کہ اندرین راہ می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش، اس راستے میں اپنے آپ کو تراشتا خراشتا رہے اور آخری لمحے تک بھی فارغ نہ رہو، اتنا اپنے آپ کو تراشو، تم پتھر ہو، اس پتھر کے اندر سے اپنی اصل وجود کو، اپنے بت کو باہر لاؤ، اپنے نکوش کو واضح۔ ماں کے اینجلو سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ بابا جی یہ آپ کیسے مجسمہ بناتے ہیں، تو اس نے کیا کہا تھا؟ کہتا ہے پتھر دیکھتا ہوں مجسمہ نظر آ جاتا ہے، فالتو اٹھا دیتا ہوں اندر سٹون۔ تو کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں آپ تو سٹون ہے، اپنے اپنا جو ہے نا اپنا آپ باہر نکالو، کم آؤٹ آف دیٹ پیکر فرسود را دیگر تراش، اپنے فرسودہ جسم کو دوبارہ تراشو اور امتحان خویش کن موجود باش، اپنا امتحان کرو اور موجود ہو جاؤ۔ اب امتحان تو انہوں نے کہا اللہ کے سامنے ہے، یہی کہا ہے نا، اور موجود کیا ہے؟ وجود سے ہے، اور موجود کا میں نے ایگزسٹنگ، یو آر ناٹ ایگزسٹنگ، ایگزسٹنس اسی وقت پاسبل ہے جب خدا کے سامنے آپ کی ایگزسٹنگ، حیو قائم چون خدا خود را شمار کہا ہے، ان چنین موجود محمود است و بس، ورنہ نار زندگی دود است و بس، ان چنین اس طرح کا موجود ہونا محمود ہوتا ہے، قابل تعریف، حمد سے ہے نا، قابل تعریف اسی طرح کا وجود ہے جس میں آپ نے اپنا امتحان کیا اور اپنے آپ کو تراشا اور خراشا، ورنہ نار زندگی دود است و بس، ورنہ زندگی کی نار جو ہے وہ دھواں ہے اور بس۔ اور نار کا میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا تھا کہ نار کا لفظ اقبال نے اس کے معنی آگ نہیں کیے، یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں۔ مولانا سلیمان ندوی کو اتنا لمبا خط لکھا ہے، انہوں نے کہا نار کا معنی آگ نہیں ہے، مجھے بتائیں اس کے معنی کیا ہے۔ عربی زبان میں چلے جائیں ادھر، ایک پاکستانی تھا نا بیوقوف، مجھے سچی بات ہے، سعودی عرب میں تھا، میں تو خیر یو ہی میں رہا 10 سال، وہ سعودی عرب میں تھا، تو اس نے کہیں کہا کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی، اس نے فائر بریگیڈ کو فون کیا کہ ان فی بیت نار، میرے گھر آگ لگ گئی، آگے ایسے نہ سعودی نے ہنس کے نہ فون بند کرتا، اس نے پھر کہا ان فی بیت نارن، اس نے کہا مش نارن نارن فی جہنم ماں نارن فی دنیا، دنیا جی کسے نار ہوتی ہے، نار تو دو ٹھیک، حریق آگ لگنا، ٹھیک۔ تو نار کیا ہے؟ یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سلیمان ندوی کو خط میں پوچھا تھا، اور نار سے ہی نیران، روشنی، گرمی بھڑکتی ہوئی، اور اس کو بھی ہم اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتے جیسے میں نے بادل کہا ہے، اس کی بھی بڑی وسیع معنی ہے۔ نار، ابلیس کہتا ہے میں نار سے بنا ہوں، یہی کہتا ہے،
खलक़तनी मिन नार व खलक़हु मिन तीन, मुझे तो तुमने आग से बनाया, उसको नार से बनाया, उसको तुमने मिट्टी से बनाया। ये नार क्या है, इसको आप ज़्यादा वसअत के साथ, डायमेंशन के साथ सोचें तो इकबाल कहते हैं ज़िंदगी की जो नार है वो धुएं में बदल जाती है और ख़त्म हो जाती है, और ये अपने आप को मौजूद करने का नाम है। सर दरअसल दूध, जी दूध तो अरबी जुबान में दूध कीड़े को कहते हैं। नहीं, दूध कीड़े को कहते हैं, लेकिन हम फारसी में दूध कहते हैं धुएं को। तुम्हारे को क्या हमारी जो पर्शियन का वर्ड है ये बड़ा पुराना है, ये इतना ही पुराना है जितनी फारसी ज़बान है, 3000 साल पुराना है। फरमाते हैं, अब इकबाल कहते हैं मैंने रूमी को कहा पीछे हक, बाज़ गुफ्तम पीछे हक रफ्तन चुसान, कूहे खाको आबरा, ये कूहो खाको आबरा गुफ्तन चुसान, आमरो खालक बरू नज़मरो खल्क, माओ शुस्ते रोज़गार खस्ते हल्क, बाज़ गुफ्तम पीछे हक रफ्तन चुना। फिर मैंने कहा कि हक के सामने कैसे जाया जा सकता है। हक क्या है? हक का मैंने कुछ सच्चाई, ये उसको महदूद करने का मैंने इसका जो मैना किया है अपनी किताब में, वो है अल्टीमेट रियलिटी या एब्सोल्यूट रियलिटी, वो है हक। ठीक है ना? मंसूर ने भी यही कहा था ना, अनल हक। उसने ये नहीं कहा मैं खुदा हूँ। अल्लामा कहते हैं किधर कहा उसने, कहा मैं खुदा हूँ। बंदा हकरा बेदार आवीक था। ठीक, और मौलवी साहब के पास ले गए, उसके पास काजी के पास शाफी था बगदाद में, ये कहता है अनल हक। तो उसने कहा हाँ भाई क्या कहता है? उसने वजाहत बयान की, तो काजी साहब ने कहा मैं ऐसा की करा, मैं तो बैठा हुआ कोई चोरी करे उसको सजा दूँ, कोई किसी का माल खा जाए उसको सजा दूँ, कोई किसी को कत्ल करे उसको सजा दूँ। ऐसे फलसफे दी गल्ला करता है, हायर इंटेलेक्ट की बात करता है। और साथ ये कहा काजी साहब ने, वी आर नॉट क्वालिफाइड टू डिस्कस दिस। उन्होंने कहा बाबा जी जाओ। फिर उन्होंने कहा इसको मारें कैसे? फिर मालकी आ गया वो काजी साहब, 2-4 साल 5 साल गुजरे, उसको रिश्वत दी काजी साहब। और मालकी वैसे भी बड़े सख्त होते हैं। मुझे डॉक्टर असरार ने कहा था कि तलाक है ना, हनफियों के यहाँ ये होता है कि अगर कोई बंदा उठा के ले जाए तो उसको बंदूक दिखा के कहें कि तलाक दे दे, वो दे दे तो हनफी कहते हैं नहीं होती, मालकी कहते हैं हो जाती है। ज़बरदस्ती की भी। तो मालकी असल में फ़िक़ह मालकी है अफ्रीका में, मैंने देखा सिरालियोन में, लाइबेरिया में मैं रहा हुआ। तो उस इलाके में वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि अफ्रीकी हैं मोटे दिमाग के सीधे साधे लोग, तो इसमें लिखे हुए हैं SOPs, ऐसे करो ऐसे ना करो, तो वो उनको समझने के लिए आसान है, तो इसलिए फ़िक़ह मालकी को फॉलो कर। ठीक, तो उन्होंने कहा इसको फांसी लगा दो, उन्होंने कहा चलो लगा दो, वरना वो जो शाफी थे वो काजी साहब, उन्होंने कहा मैं तो इसको सजा नहीं दे सकता, ही डजंट क्वालिफाई। कह रहे हैं ना लाके थे मैंने फांसी चढ़ा, मैंने की सजा दिया। ये तो इंटेलेक्ट की बातें करते। तो इसी तरीके से हक का माना जो है वो है एब्सोल्यूट रियलिटी एंड अल्टीमेट रियलिटी। तो वो कहते हैं बाज़ गुफ्तम पीछे हक रफ्तन चुसान, कि हक के सामने कैसे जाया जा सकता है। हक रियलिटी कुह खाको आबरा गुफ्तन, और फिर कुह खाको आबरा गुफ्तन चुसान, और पानी को मिट्टी का पहाड़ कैसे कहा जा सकता? पानी पानी है, पहाड़ तो नहीं है ना, मिट्टी तो मिट्टी है, पहाड़ तो पत्थर है। आगे फरमाते हैं अब अमर व खल्क जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दो दुनियाएं हैं, एक आलम खल्क है और एक आलम अमर है। आलम खल्क क्या है? जो है हम हैं, अल्लाह की मखलूक जो सामने नज़र आ रहा है। आलम अमर क्या है? जो नज़र नहीं आ रहा, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, अल्लाह का अज़ाब। और कहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि मुझे वो दिखा दो, तो उसको एक दफ़ा नज़र आ जाए
میں قوموں کی بات میں نبی کی بات نہیں کر رہا، میں قوم کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد اس قوم پہ عذاب آ جاتا ہے کیونکہ وہ قوم زندہ ہی نہیں رہ سکتی. یہ ہے نا، عالم امر جب نظر آ گیا تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے، جن قوموں نے اللہ کی نشانیوں کو مانگا ہے کہ تم دکھاؤ، دیکھ لی ہیں، پھر وہ ختم ہو گئی ہیں، وہ بچی نہیں ہیں. عالم امر اور عالم خلق. عالم امر میں یہ ہے کہ پلاننگ ہے، خلق میں ایکسیکیوشن ہے، اس کی فنش پروڈکٹ ہے جو آپ کے سامنے ہے. عالم امر ایک روح کی ہے اور ایک مادے کی ہے، عالم خلق اور عالم امر. فرماتے ہیں آمر و خالق برون از امر و خلق، ماذ ششت روزگارن خست حلق. آمر جو حکم دینے والا ہے، خالق جو تخلیق کرنے والا ہے، برون از امر و خلق. وہ تو امر میں بھی نہیں ہے، خلق میں بھی نہیں. اللہ تو کریٹڈ نہیں ہے نا. مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے نا، تو گاڈ کین ناٹ بی کریٹڈ. نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ اسی کسی نے بنایا ہے. اور امر بھی جو ہے پلاننگ سے بھی باہر ہے، وہ تو اوپر ہے، وہ تو خود امر ہے، وہ تو خود خالق ہے. کہتے ہیں امر و خالق برون از امر و خلق، ماذ شست روزگارن خست حلق. شست کیا ہوتا ہے؟ نشانہ لگانا. شست روزگارہ زمانہ، زمانے نے جو شست لگائی ہوئی ہے، خستہ حلق، اس کی وجہ سے ہمارے حلق زخمی ہوئے ہیں. زمانہ جو ہے ہم پہ تیر مار رہا ہے، ہم تو مار رہے ہیں زمانے کے تیر کھا کھا کے، لیکن وہ جو آمر و خالق ہے وہ تو اس سے باہر ہے، ان سرکل سے. ہم کیسے اس تک پہنچے؟ ہم تو ایک فانی ہیں. جسے اقبال نے یہ کہا ہے نا، یہ دوسرے مصرے کا مطلب ہم تو فانی ہیں، وقت گزرتا ہے، وی wither away, we go away. اور اب کیا ہوا ہے؟ رومی نے کہا ہے باشتا ارین شود دن کائنات، شوہد از دامان خود گردے جہات. باش تھوڑی دیر ٹھہر جا، تا ارین شود کائنات، تا ارین شود دن کائنات. تھوڑی دیر ٹھہر، میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کائنات جو ہے وہ اریاں ہو جائے، نظر آ جائے، ننگی ہو کے سامنے آ جائے پوری کائنات. اب کائنات کیا ہے؟ دو لفظ آپ سمجھ لیں، ایک فارسی کا اور ایک عربی کا. کون کیا ہے؟ کون 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 سے نکلا ہے نا، کون جو ہے. تو کون کی جمع ہے کائن. جو چیزیں موجود ہیں وہ جب جمع ہو جائیں تو کائن، اور جمع الجمع ہے کائنات. آل موجودات جو ہیں ان کو جب اکٹھا کر لیا جائے تو اس کو کائنات کہتے ہیں. اور فارسی میں ایک لفظ ہے گاہ. گاہ کا معنی ہے ٹائم اینڈ اسپیس. جگہ کے لیے بھی عید گاہ، جنازہ گاہ، منزل گاہ. منزل گاہ کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے فارسی میں، آرام گاہ. اور ٹائم کے لیے بھی سحر گاہ، شام گاہ. ٹھیک، تو گاہ جو ہے یہ ہے ٹائم اینڈ اسپیس، اور گاہ کی جمع ہے گاہان. گاہ کی جمع ہے، اور اس کو کہتے ہیں گیہان، اور عربی میں کہتے ہیں گاہان کو جہان، اور اس کو فارسی میں کیہان بھی کہتے ہیں. جب ٹائمز اینڈ اسپیسز اکٹھے کر وہ جہان ہو جاتا ہے، وہ کائنات ہے. یہ دو لفظ اگر آپ سمجھ لیں تو اقبال کہتے ہیں باش تاورین شوادین کائنات. ٹھہر کے دیکھو تو صحیح، یہ کائنات آپ کے سامنے ننگی ہو کے آ جائے گی. شوید از دامان خود گردے جہات. اس کائنات کا جو دامان ہے نا، یہ کہتے ہیں دامن، اس سے دھوئے گی گرد جہات. جہات کہتے ہیں جہت کی جمع ہے ڈائریکشنز، ڈائمینشنز. ڈائمینشن کی مٹی نے اس کائنات کو چھپایا ہوا ہے. کائنات ہے لیکن نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ اس کا گرد و غبار جو آپ نے لیفٹ رائٹ ویسٹ ایسٹ بنایا ہوا ہے، اس کے گرد نے اس کو چھپایا ہوا ہے. یو آر ڈی لمیٹنگ دس کائنات. کہتے بیٹھو ایک دفعہ اس کے دامن سے، اس کائنات سے
ان ڈائمینشن کا گرد جھاڑ کے دیکھو تو پھر یہ کائنات اریاں ہو کے تمہارے سامنے آ جائے. باشتا اورین شوتن کائنات، اس سے کوئی خوبصورت ہو سکتی ہے کوئی وضاحت؟ شوید از دامان خود گردے جہات، شوید ہوتا ہے دھونا، شستن دھونا، شوید مزارے، شست شوئی کہتے ہیں دھوبی کی دکان کو ہے، اشک شوئی آنسو دھونا، ٹھیک، اشک شوئی آپ نے بڑا اچھا بتایا. شوید از دامان خود گردے جہات، تاکہ اس کائنات کے دامن کے اوپر جو ڈائمینشن کی گرد پڑی ہوئی ہے، ایک دفعہ ڈائمینشن تو اتار دیں، ایسٹ ویسٹ رہے ہی نا، پوری کائنات سامنے آ جائے گی. یو ہیو لمیٹڈ اٹ، در وجود او نہ کم بینی نہ بیش، خیش را بینی ازو اوراز خیش، در وجود او نہ کم بینی نہ بیش. جب کائنات تمہارے سامنے آ جائے تو کم و بیش سے تم گزر جاؤ گے، نہ تمہیں کم نظر آئے گا نہ زیادہ نظر آئے گا، تمہیں پھر کائنات نظر آ جائے گی جیسے ہے اس کی ہستی. خیش را بینی ازو اوراز خیش، پھر خیش را بینی ازو اپنے آپ کو اس سے دیکھے گا اور اس کو اپنے آپ سے دیکھے گا. اور انسان کے بارے میں جیسے اس دن میں نے بات کی تھی، یہ ابن عربی نے بھی کہی ہے اور جلال الدین رومی نے بھی کہی ہے کہ انسان جو ہے وہ مائکرو کاسماس ہے اور یہ کائنات میکرو کاسماس ہے. انسان خود ایک چھوٹی سی کائنات ہے، گھر بے صورت عالم اصغر تو ہی، پس بے معنی عالم اکبر تو ہی. نظر تو تمہیں چھوٹا سا عالم نظر آتا لیکن در حقیقت تو بہت بڑا جہان ہے. ٹھیک، تو بھی جہان ہی چوئے، جہان بھی تیرا ہے، تیرے اندر ہی کائنات چھپی ہوئی ہے، تو ہی کائنات کے اندر ہے. یہ بات الوجود ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا. اور آگے کی بات آ گئی ہے سلطان کی. اب آپ سورہ رحمان پہ آ جائیں. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم یہ چاہو کہ اس زمین اور آسمان کے سارے بیریئر کراس کرتے ہوئے اوپر چلے جاؤ، نہیں جا سکتے ماسوائے سلطان کے. سلطان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ اس میں فلسفیوں نے بڑا کچھ کہا. وہ کیا دلیل ہے سلطان کے؟ میں نے ہم نے دلیل ہی کی ہے نا، ہم نے ہماری لمٹ ہے نا. قرآن کے لفظ سلطان ایک کی ہے، وہ کون سی چابی ہے جو اللہ آپ کو دے گا تو آپ اس زمین و کائنات سے آگے چلے جائیں. اقبال نے ایک اور موقع پہ کہا ہے، گھر تو را سلطان ہمیں آیت بے دست، از زمین و آسمان باید گزشت. ایک دفعہ سلطان تمہارے ہاتھ تو آ جائے، تم زمینوں اور آسمانوں سے بہت اوپر چلے جاؤ گے. وہ فرماتے ہیں نقطہ اللہ بے سلطان یادگیر. آپ اس نقطے کو یاد رکھو، اللہ بے سلطان. آپ نہیں کراس کر سکتے اس دنیا کے بیریئرز کو، آسمانوں کے، جب تک اللہ کا لفظ میں نے پہلے آپ کو سمجھا دیا، آپ دوبارہ نہیں سمجھانا. اللہ بے سلطان، اس کو یاد کرو. ورنہ چون مورو ملخ در گل بے میر. مور میں نے چیونٹی اور ملخ میں نے مکڑی. اگر سلطان کا نقطہ نہیں یاد آنا پھر مکڑی تے چیونٹی دی طرح ہی مر جاؤ اس دنیا سے. ورنہ چون مورو ملخ در گل بے میر، اس مٹی کے اندر مر جاؤ جیسے مکڑی مرتی ہے اور چیونٹیاں مرتی ہیں. اگر تم نے اپنے کائنات کی بیریئر کو کراس کرنا ہے، روح کو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، تو اللہ بے سلطان یاد کر. از طریق زادن مرد نکو آمدی اندر جہان چار سو. طریق کہتے ہیں عربی زبان میں راستے کو، راستے کو کہتے ہیں نا. طریق الہجرہ، مکہ سے مدینہ جائیں تو اس راستے کا نام ہی طریق الہجرہ، رستہ. از طریق زادن ہوتا ہے پیدا ہونا، زاد اسی سے نکلا ہے نا، وہ شہزاد، شہزادہ، اور زادن پیدا ہونا. از طریق زادن اندر، زادن ہے مرد نکو، اے نیک مرد تو دنیا میں پیدا ہو کے جب آیا ہے اس راستے سے. آمدی اندر جہان چار سو، تو اس دنیا میں تو انٹر ہوا تھا جس کے چار اطراف ہیں. یو آر بورن، پیدا ہوئے ہیں تو آئے ہیں نا اس دنیا میں.
یہ ایک راستہ تھا. آگے کہتے ہیں ہم برون جستن بزادن میتوان بند ہاز خود گشادن میتوان. ہم جستن کیا ہوتا ہے؟ چھلانگ لگا کے باہر جانا. جست لگا دی ہے, جمپ. ہم برون جستن, اس کائنات سے جب باہر کو جمپ لگانی ہے تو بزادن میتوان, پھر بھی آپ پیدا ہو کے لگا سکتے ہو. توان کا مطلب ہوتا ہے کر سکتے ہیں, توانائی بھی اس سے نکلا ہے. اگر ایک دفعہ پھر پیدا ہو جاؤ, as you are born in this world, now you will be born in another world. فرماتے ہیں بند ہاز خود کشادن میتوان, اپنے آپ سے بند ایک ایک کر کے توڑا جا سکتا ہے. یہ جو بند ہیں آپ کے اوپر لمیٹیشن لگی ہوئی ہیں اس کائنات کی, they can be broken. لیکن ان زادن عذاب و گلست داندن مردی کو صاحب دلست. لیکن یہ زادن وہ نہیں ہے, لیکن ان زادن عذاب و گلست کہ آپ پانی اور مٹی سے بن کے پیدا ہو گئے, یہ وہ نہیں ہے. داندن مردی کو صاحب دلست, اس کو وہی مرد جان سکتا ہے جو صاحب دل ہے. اور دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانے, اور جنہوں دل ملا ہے. یہی بات میں آنے آپ کو پہلے کہہ رہا تھا آج کے دن جب سٹارٹ کیا ہے کہ جس کے دل کی صفائی ہو گئی اس میں استعداد پیدا ہو گئی, اس کے اندر تجلی ہو گئی, اور پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو اور اس کی کائنات کی وسعتوں کو انجوائے کر سکتا ہے. ان سے مجبوری است این از اختیار ان نہن در پردہ ہا ان آشکار. وہ جو پیدا ہوئے تھے وہ تو مجبوری تھی, مجبوری سے پیدا ہوئے. یہی بات اس نے کہی, نظیری نشا پوری نے بھی کی ہے. نظیری نے بھی کہا ہے نا کہ روز مولود جہان کم تھا شب ماتم نیس, کہ اس کو میں نہیں جاتا نظیری پر لمبا ہو جائے گا. ان سے مجبوری ان از اختیار, یہ آپ کے اختیار سے ہے, وہ مجبوری سے تھا. ان نہن در پردہ ہا, وہ پیدائش جو تھی پردوں سے تھی, پردوں میں چھپے ہوئے تھے, اور یہ تو آشکار ہے سامنے آپ کے. یہ کیا پیدائش ہے؟ اختیار کیا ہے؟ جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے, اللہ جانتا ہے آپ کے کرنے سے پہلے. لیکن اللہ اگر اختیار نہ دے تو پھر جنت دوزخ کا تصور ہی کوئی نہیں. یہ 500 مسل جو اللہ نے دیے ہوئے ہیں, یہ آپ کو ایک فیکٹری بنا دی ہے جس میں 500 مزدور ہیں. آپ سوچتے ہیں تو یہ مسل ایکٹیو ہو جاتا ہے, سوچتے ہیں تو یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ ہے اختیار, یہ ہے نا جبر اور اختیار. اور اختیار نہیں تو جنت دوزخ بھی نہیں. سزا تو تب ملے. یہ رومی نے کہا نا کہ جملے قرآن امر نہیں استو وعید, امر کردن سنگے مرمر رہ کے دید. سارا قرآن پڑھ لو, یا امر ہے یا نہیں ہے, یا وعید ہے یا وعدہ دیا گیا ہے. اور امر کردن سنگے مرمر رہ کے دید, کدی تسی دیکھے ہے کہ سنگے مرمر کو کوئی حکم دے رہا ہو؟ ان جے می گوئی کے فردہ ان کنم یا ان کنم, اختیار استان کے گوئی ہے سنم. یہ جو تم کہتے ہو کل میں یہ کروں گا, پرسوں میں یہ کروں گا, یہ نہیں کروں گا, یہ اختیار ہی ہے تو تم کہہ رہے ہو. اور اختیار کیا ہے؟ ان نہن در پردہ ہا ان آشکار. اس کائنات سے نکلنا بھی جو ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اختیار دیا ہوا ہے. آگے اقبال کو ذرا سنیں کتنا خوبصورت میں ہے. 10 منٹ اور لیتا ہوں. کہتے ہیں ان یقیبہ گریے ان باخندہ ایست, یعنی ان جو اندے ان یا بندہ ایست. پہلا جو پیدا ہوئے تھے روتے ہوئے پیدا ہوئے تھے, گریا. ان یقیبہ گریا ان باخندہ ایست, اس دنیا سے جب جاؤ اوپر اٹھو اس کائنات کی وسعتوں میں تو ہنستے ہوئے اٹھو گے. وہ پیدا ہونا روندہ پیدا ہونا سی, یہ ہنسنے کا پیدا ہونا ہے, وہ مجبوری تھی. یہ اختیار ہے. یعنی ان جو اندے ان یا بندہ ایست, یعنی وہ جو اندہ تھا تلاش کرنے والا, اور یہ یا بندہ ہے جس نے پا لیا ہے. ان سکون و سیر اندر کائنات ان سراپا سیر بیرون از جہات. ان سکون و سیر اندر کائنات, وہ سکون تھا, اور پھر کائنات کے اندر سیر گشت کرنا. اور یہ کیا ہے؟ ان سراپا سیر بیرون از جہات. یہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ سیر ہے جو ان ساری جہات ساری ڈائریکشن سے.
آپ کو باہر لے جائے گی. آن یکی محتاج آن یکی محتاج یہ روز و شب است ون دیگر روز و شب اورا مرکب است. آن یکی محتاج یہ روز و شب است. وہ پہلی پیدائش جو تھی وہ تو محتاجی تھی دن اور رات کی. دن ہو گیا سو گیا, دن ہو گیا رات ہوئی سو گیا, دن ہوا کام کر لی. لاہور میں الٹا بھی ہوتا ہے, بس رات کو بھی جاگتے. ٹھیک, مجھے یہاں آ کے پتہ چلا تھا جب میں 40 سال بعد پاکستان واپس آیا, یہاں لاہور میں آ کے سیٹل ہوا, تو پتہ چلا لوگ رات کو جاگتے ہیں. ٹھیک, وہ کہتے ہیں کہ ان یکی محتاج یہ روز و شب است. زندگی کیا ہے, وہ تو محتاجی ہے دن اور رات کی. ون دیگر روز و شب اورا مرکب است. مرکب کہتے ہیں سواری, مرکب کہتے ہیں رکبہ کا لفظ ہے نا قرآن میں آیا ہوا ہے جس کے پاس سوار ہوتے ہیں. دوسری زندگی جو ہے اس کی سواری ہے دن اور رات. آپ دن اور رات پہ سوار ہو کے اوپر چلے جاتے ہیں. آپ محتاج نہیں ہوتے, آپ ان کو اپنے کنٹرول میں لے آتے ہیں, جیسے آپ کا گھوڑا ہے یا اونٹ ہے. دے آر کنٹرولڈ بائی یو. زاد نے طفل از شکست اشکم است زاد نے مرد از شکست عالم است. زاد نے طفل بچے کا پیدا ہونا از شکست اشکم است پیٹ کے پھٹنے سے ہے. شکست پھٹنا, اشکم شکم سے پیٹ سے. اور زاد نے مرد از شکست عالم است مرد کی پیدائش اس جہان کے پھٹنے سے. You tear away this world then you go out. کہتے گئے ہیں ہر دو زادن را دلیل آمد از آن ان بلب گویند ہو ان از عین جان. دونوں جو پیدائشیں ہیں ان کی دلیل اذان ہے. کہتے ہیں ہر دو زادن را, ہر دو طرح کی پیدائش, دلیل آمد اذان, اس کی دلیل کیا ہے, اذان دیو دے کاننے چ. کہتے ہیں ان بلب گویند ہو ان از عین جان. پہلی اذان جو ہے ہونٹوں سے دی جاتی ہے, یہ جان سے دی جاتی ہے. اللہ اکبر, جان کرتی ہے جان بیداری, جان بیداری چو زاید در بدن لرزہا افتد درین دائرے کہن. جان بیداری جب بیدار جان چو زاید در بدن, بدن میں پیدا ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, لرزہا افتد درین دائرے کہن. پھر اس پرانے مندر میں, اس کائنات میں لرزے پیدا ہو جاتے ہیں, یہ ٹریمبل کرتی ہے جب جان بیدار ہو کے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی. گفت امین زادن نمی دانم کی چیز گفت شانی از شون زندگی. میں نے کہا کہ اس پیدائش کے بارے میں میں نہیں جانتا کہ کیا ہے. گفتم میں نے کہا ان زادن یہ پیدا ہونا, نمی دانم میں نہیں جانتا کہ چیز کہ کیا ہے. گفت شانی از شون زندگی. تو اس نے کہا یہ زندگی کے شعون سے ایک شان ہے. کبھی شان کے معنی سنے؟ سورۃ رحمان پڑھے, کل یوم ہوا فی شان. ہر دن اللہ کسی کام میں لگا ہوتا ہے, مصروف. شان کا مطلب کیا ہے؟ یہ آن بان شان نہیں ہے, شان مصروفیت. کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں. فرماتے ہیں گفت شانی از شون زندگی, یہ زندگی کے کنسٹرکٹیو کام کرنے میں سے ایک کنسٹرکٹیو کام کرنا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ شیوہ یہ زندگی غیب و حضور ان یکی اندر ثبات اندر مرور. شیوہ یہ زندگی, زندگی کے جو عادات ہیں, شیوا, شیوا کیسے کہتے ہیں؟ عادات کو کہتے ہیں, یہ میرا شیوا ہے. شیوہ یہ زندگی, زندگی جو شیوے ہیں غیب و حضور, وہ غیب ہے اور حاضر ہونا ہے. ان یکی اندر ثبات اندر مرور. وہ زندگی جو ہے غیب اور حضور کی, ایک ثبات میں ہے اور ایک مرور میں ہے, سفر میں. اور پھر فرماتے ہیں غیب جلوت می گدازت خیش راہ غیب خلوت جمع سازت خیش راہ. جلوت کہتے ہیں مجلس کے اندر جلوہ, جب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. غیب جلوت می گدازت خیش راہ, کبھی جلوت میں اپنے آپ کو پگھلا دیتی ہے زندگی. گداختن پگھلانا, گدازت پگھلایا, دل گداس کبھی کبھی جلوت میں پگھلا دیتی ہے
गहब खलवत जमा सादत खींच रहा, और कभी कभी खलवत में अपने आप को जमा कर लेती है। जलवत रोशन अज नूर सिफ़ात, खलवत मुस्तनीद अज नूर ज़ात। और उसकी जलवत जो है रोशन है उस सिफ़ात के नूर से।